تو عید کے موقع پر پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں اور یوں آپ تیاریوں کے ساتھ، خوشبوؤں کے ساتھ، معطر ہونے کے ساتھ نکل رہے ہیں۔ بچوں کی ٹولیاں ہیں، سب آپس میں نغمے گا رہے ہیں۔ پیارے آقا کا زمانہ کیسا ہوگا اور کیا خوبصورت ہوگا۔ پیارے آقا کا انداز یوں تھا کہ جب معصوموں بچوں کے پاس سے گزرتے تو فرماتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کسی بھی ننھے کے پاس سے گزرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اولی درجے پر۔ تو آپ اپنے انداز میں یوں جا رہے تھے کہ ایک لمحہ آپ کی نظر ایک طرف پڑتی ہے، ایک ٹولی کی طرف جو نغمے گا رہی تھی، لیکن اس میں ایک اداس چہرہ، غمگین چہرہ، ندامت کے آنسو لیے ہوئے، بالکل اپنی پستانہ حالت میں، پستی کی حالت میں وہ بیٹھا یا کھڑا ہوا تھا۔ پیارے آقا بچوں کے مجمع کو پھاڑتے ہوئے اس کے پاس پہنچے۔ یعنی پیارے آقا سے لوگوں کو ڈر نہیں لگتا تھا، بچے ڈرتے نہیں تھے بلکہ مانوس تھے۔ آپ سے چمٹنے کی کوشش، آپ کی گود میں آنے کی کوشش، آپ سے سلام و کلام کرنے کی کوشش رہتی تھی۔ ایسے رحمت للعالمین پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے آقا نے اس کو دیکھا، اس کی معصومانہ حالت کو دیکھا تو آپ بیٹھ گئے اور اس سے پوچھا بیٹا آخر کیا بات ہے، تم اتنا پریشان کیوں؟ سب خوشی کے مارے جھوم رہے ہیں، نغمے گا رہے ہیں اور تم الگ کھڑے ہو، ندامت کے ساتھ کھڑے ہو، افسردگی کے ساتھ کھڑے ہو، آخر کیا ہوا؟ تو اس نے اپنے غم بھرے لہجے میں، کیونکہ جب بھی کوئی غم پر آپ مرہم رکھو گے تو وہ غم ابل پڑتا ہے، زخم ابل پڑتا ہے۔ تو فوراً اس کی آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے، کہا یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، میرا ماں باپ میں سے کوئی نہیں، جب ماں باپ ہی نہیں تو عید کیسی، پھر میری تیاری کیسی، پھر میری خوشی کیسی؟ اور یہ جو اس نے الفاظ کہے، پیارے آقا تو کیا دل رکھتے تھے امت کے لیے، اور جو اس نے دو الفاظ کہے تو پیارے آقا پانی پانی ہو کر آپ کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو چلنے لگے، روک نہ پائے آپ آنسو، رو پڑے پھوٹ کر، اور اس کو اپنی باہوں میں لیا، سینے سے لگایا، اور پھر پیارے آقا نے فرمایا بیٹا میں ہی تیرا باپ، میں تیرا باپ، تو خوش ہے؟ وہ مسکرا اٹھا، یا رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ کہا میں ہی تیرا باپ اور میری بیوی عائشہ تیری ماں ہے۔ اور آپ نے کاندھوں پہ بٹھایا اس کو اور عیدگاہ کی طرف نہیں گئے، واپس آئے اپنے گھر کی طرف۔ ہماری اور آپ کے راستے میں تو کوئی ہمیں روک بھی نہیں سکتا ہے۔ ہم عیدگاہ جا رہے ہوں تو ہمارا بچہ اگر دیر کرتا ہے تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے، لیکن پیارے آقا کی انسیت اور رحمت دیکھیں، کیا محبت پیارے آقا نے دی، اور محبت کا طریق کیا سکھلایا ہے۔ کاندھوں پہ بٹھایا، شاید آپ نے زندگی میں اپنے بچے کو کاندھوں پہ بٹھا کے گھمایا نہ ہو، کاندھوں پہ بٹھایا اور کہا چلو پہلے تیاری کر کے آتے ہیں عید کی، اس کے بعد عیدگاہ چلتے۔ پیارے آقا اپنے گھر پہنچے، حجرے مبارکہ میں اما عائشہ موجود تھیں، تعجب کی نظروں سے دیکھا، یا رسول اللہ آپ اس وقت یہاں، عید کی وہاں تیاریاں ہیں، سب چلنے کو ہیں اور آپ یہاں ہیں، آپ کو تو وہاں ممبر پہ ہونا چاہیے سب سے آگے۔ تو کہا نہیں عائشہ، جب تک اس کی عید کی تیاری مکمل نہیں ہو جاتی میں عیدگاہ نہیں پہنچوں گا، پہلے اس کو تیار کراؤ، جب یہ تیار ہو جائے گا تو یہ میرے ساتھ جائے گا، میں اس کو اپنے ساتھ عید کی عیدگاہ پر لے جاؤں۔ بڑا درد بھرا واقعہ پیارے آقا کے زمانے کا۔ پیارے آقا انتظار میں ہیں اور پورا مجمع انتظار میں ہے، صحابہ انتظار میں، لیکن ایک یتیم کے لیے سارا سسٹم رکا ہوا ہے۔ تیاری ہوئی، اس کے بعد آپ نے پھر سے اس کو کاندھوں پہ بٹھایا اور یوں ہی اعجاز کے ساتھ اس کو عیدگاہ تک لے گئے تاکہ اس کو محسوس نہ ہو پیارے آقا کے ہوتے ہوئے کہ
کہ وہ یتیم ہے۔ اور ان امتیوں کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ اگر تم حق معنی میں امتی ہو تو کسی یتیم کو یہ احساس نہ ہو کہ وہ یتیم ہے آپ کے ہوتے ہوئے، اس کو یہ احساس نہ ہو۔ اور وہ تاریخ کا ایک عجیب خطبہ ہے کہ جو آپ نے وہ خطبہ جو دیا ہے اس بچے کو کاندھوں پر بٹھا کے خطبہ دیا ہے۔ الحمدللہ، اللہ ہمیں بھی ویسی محبتیں کرنے اور ویسی سنتیں زندہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بہت مبارک ہیں وہ لوگ کہ جو اپنے بچوں کی تیاری کے ساتھ، ان کے ساتھ کچھ بچے ایسے بھی ہوں گے جن کا سہارا باپ کی شکل میں، ماں کی شکل میں ان کے سر پہ نہیں ہوگا، لیکن انہیں فخر ہوگا کہ نہیں باپ ماں تو نہیں ہے لیکن میرے آپ ضرور موجود ہیں، میرے یہ بھائی ضرور موجود ہیں کہ جن کے باپ کو یہ اللہ نے حصہ دیا کہ انہوں نے ہمیں اپنا بیٹا سمجھا اور ہمیں عید کی تیاریوں کے ساتھ عیدگاہ لے جا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسے پریواروں سے مل کر ان کی عید میں عید کی طرح شامل ہو کر ان کی خوشیاں بننے کا حصہ ہمیں عنایت فرمائے۔ بہت بڑا حصہ ہے، اللہ رب العزت اس حصے میں ہمیں بھرپور شامل ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔